بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انٹرنیشنل ٹریڈ کا سیکنڈ لیکچر ابتدائی تعارفی ایک لیکچر ہے جو چیپٹر 1 انٹرنیشنل اکنامکس سے ہے، ڈفرینس بٹوین انٹر ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ عنوان کیا ہے کہ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ملکی تجارت کی بات کریں گے۔ جس طرح ملکی تجارت کی بات ہم جس وقت کرتے ہیں کہ ایسی تجارت جو ملک کے اندرونی سطح پر ہو، یعنی اندرونی شہر میں بھی ہو سکتی ہے یا ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جو اشیاء منگوائی جاتی ہیں بھیجی جاتی ہے، تجارت کہلاتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کے سامان میں سیالکوٹ ایک مقام رکھتا ہے، تو دیگر ممالک بھی اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی اور شہری ہیں، اگر ان کو کھیلوں کے سامان کی ضرورت ہے وہ سیالکوٹ سے ان اشیاء کو منگوائیں گے۔ اس کو ہم کہیں گے جو ہے ملکی تجارت۔ جس طریقے سے یہ تجارت کیوں وجود میں آئی، کیونکہ تجارت کے لیے ایک بیسک جو چیز ہے وہ ہے آب و ہوا اور انفراسٹرکچر۔ جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹک میں زیادہ تر زرعی اشیاء، گندم ہے، مختلف قسم کی دالیں ہیں یا مونگ پھلی وغیرہ کی وجہ سے بہت مشہور ہے، تو کراچی اور لاہور کے رہنے والے اگر ہم سے یہ زرعی اشیاء منگواتے ہیں تو اس قسم کی جو اشیاء کی حرکت ہوگی وہ جو ہوگی وہ ہوگی آپ کی ملکی تجارت ہوگی۔ جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ یا بین الاقوامی تجارت سے مراد ایک ایسی تجارت ہے جیسے اگر ہم جاپان سے آٹو موبائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی گڈز، مشینری وغیرہ منگواتے ہیں تو اس قسم کی تجارت کو ہم بین الاقوامی تجارت کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کے لیے مختلف پوائنٹ ہے۔ جو پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آمرین پیدائش کی حرکت پذیری ہے۔ بین الاقوامی تجارت ملکی تجارت میں نمایاں فرق کو کلاسیکل ماہرین نے آمرین پیدائش کی حرکت پذیری سے منسوب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر آمرین پیدائش جیسے زمین اور سرمایہ وغیرہ مکمل حرکت پذیر ہوتے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر آمرین پیدائش خصوصاً مزدور نا حرکت پذیر ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آمرین پیدائش کی حرکت پذیری کی بنیاد پر ایک ملک کے اندر جو ہے معاوضے اور شرح سود یکساں ہو جاتے ہیں، لیکن عالمی طور پر معاوضے اور سود یکساں نہیں ہوتے۔ اندرون ملک حرکت پذیری کی وجہ سے زبان، رسم و رواج، روایات کی یکسانیت ہے، لیکن عالمی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حکومتوں نے بھی عاملین خصوصاً مزدوروں اور سرمایہ داروں کی برآمد پر پابندیاں عائد کر رکھی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں جنرل معاشی نظریات جن کا تعلق پابند معیشت سے ہوتا ہے، یعنی کلوز اکانومی سے، عالمی معاشی صورتحال سے نپٹ نہیں سکتے، لہٰذا بین الاقوامی معاشیات کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے تجارتی پابندیاں یا ٹریڈ ریسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ ٹریڈ ریسٹرکشن میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ملک کے اندر تجارت پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اشیاء ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بغیر کسی رکاوٹ کے آ اور جا سکتی ہیں، لیکن عالمی سطح پر ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ملک نے درآمدات پر کوٹا سسٹم اور درآمدی ٹیکسوں اور ایکسچینج کنٹرول کی صورت میں پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کی بنا پر ممالک میں اشیاء کی قیمتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں درآمدی ڈیوٹی کی وجہ سے کاروں کی قیمتیں جاپان کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ مزید مختلف درآمدی پالیسیوں کی وجہ سے مختلف ممالک میں معاشی متغیرات مختلف شرح سے ترقی کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں صنعتی ترقی ممکن ہو جاتی ہے اور بعض ممالک محض درآمدات پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1971 سے لے کے 1973 کے دوران امریکی کانگریس کے سامنے تعاونی بل یعنی پروٹیکشنزم بل پیش کیا گیا۔ ایسا بل جس میں امریکہ نے اپنی انفینٹ انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے مختلف درآمدی اشیاء پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ نمبر 3، کرنسیوں میں اختلاف۔ بعض ممالک میں کرنسیوں کی قدر مختلف ہوتی ہے۔ اب انٹرنیشنل کرنسیوں کو جس وقت دیگر ممالک کی کرنسیوں سے معیار کیا جاتا ہے تو ہم اس میں ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے ایم اے اکنامکس پارٹ 2 کے پیپر 2 میکرو اکنامکس میں مینڈل فلیمنگ ماڈل کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں آپ نے فکس ایکسچینج ریٹ، فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ اور فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری کیا ہے کہ پہلے
جنگ عظیم سے قبل دنیا میں سونے کا یعنی گولڈ سٹینڈرڈ تھا. پھر سیکنڈ جو ورلڈ وار تھی اس کے بعد پوری دنیا میں برٹن ووڈ سسٹم رائج ہوا، جس میں ڈالر یا پاؤنڈ یا سونے یا اس کے عالمی معیار کو لین دین کا ایک ذریعہ بنایا. پھر 1971 کے بعد یہ نظام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور 73 میں دنیا میں معین اور لچکدار نظام کا اشتراک یعنی مینج فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم کا طریقہ رائج ہوا، جو ابھی تک رائج ہے. چوتھا جو آپ کا ڈفرینس انٹرنیشنل اور ریجنل ٹریڈ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ معاشی پالیسیوں اور معاشی سہولتوں میں فرق. مختلف ممالک میں مالیاتی پالیسیاں مختلف ہوتی ہیں. سرکاری اخراجات اور ٹیکسوں کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار رائج ہیں. کچھ ممالک میں فلاح و بہبود میں زیادہ اخراجات کرتے ہیں اور کچھ ممالک میں پیداواری سرگرمیوں پر زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں. کچھ ممالک براہ راست ٹیکس کا تناسب زیادہ ہے جبکہ کچھ ممالک میں بالواسطہ ٹیکس زیادہ ہیں. بعض ممالک ایسی بھی ہیں جہاں پر ٹیکس معاف بھی کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے ممالک میں ٹیکس پالیسی مختلف ہیں. جیسے 1972 میں پاکستان نے کرنسی کی قیمت میں کمی کی. اس کے نتیجے میں پاکستان میں زبردست افراط زر کا عمل شروع ہوا. لیکن اگر کوئی ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی اور جاپان وغیرہ اپنی کرنسی کی بیرونی قدر کم کرتا ہے تو اس کی برآمدات میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے. ان تمام مختلف معاشی پالیسی اور معاشی سہولتوں کی بنا پر ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت میں مختلف ہوں گی. نمبر 5 جغرافیائی حالات. ایک ملک کے اندر کم و بیش وسائل اور ذرائع پیداوار ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عالمی سطح پر وسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور جدید نظریے کے تحت وسائل کا یہی اختلافات تجارت کا سبب بنتے ہیں. اوپر بیان کردہ جتنی بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے یہ آپ کی ڈومیسٹک ٹریڈ یا ملکی تجارت اور انٹرنیشنل تجارت کے بارے میں ڈسکشن ہے. ایک ملک کی معاشی اور عالمی معاشیات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. اب اس کا ایک دوسرا حصہ ہے ایمرجنگ انٹرنیشنل اکنامکس ایشو. ابھرتی ہوئی عالمی معاشی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ امیر ممالک میں تامینی پالیسیاں ہیں، پروٹیکشنسٹ پالیسیز آف دا ریچ کنٹریز. غریب ممالک ہمیشہ یہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ امیر اور ترقی یافتہ ممالک اپنے ہاں غربت اور کم ترقی یافتہ ممالک سے آنے والی برآمدات پر پابندیاں لگاتے ہیں اور ان پابندیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیر ممالک امیر مزدوروں کا معیار زندگی برقرار رکھا جا سکے، امیر ممالک کا صنعتی ڈھانچہ قائم رہ سکے، امیر ممالک کے مزدوروں کی استعداد کار میں کمی نہ ہو اور زرعی پیداوار میں کمی واقع نہ ہو. لیکن ان تمام کے نتیجے میں کم ترقی یافتہ ممالک کی برآمدی آمدنی اور معاشی ترقی پر برا اثر پڑ رہا ہے اور اسی لیے غریب ممالک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امیر ممالک اپنے ہاں رائج تامینی پالیسیوں کا خاتمہ کریں تاکہ غریب ممالک کی برآمدات میں اضافہ ہو. WTO کے قوانین کے سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اس بات کو اہمیت اور بڑھ چکی ہے. چنانچہ آج کل کے بین الاقوامی معاشی مسائل میں آزاد تجارت اور تامینی پالیسی کے بارے میں بہت لے دے ہو رہی ہے. نمبر 2 شرح مبادلہ میں واقع ہونے والے اتار چڑھاؤ. فلکچویشن ان ایکسچینج ریٹ. برٹن ووڈ سسٹم کے خاتمے کے بعد پوری دنیا میں منظم لچکدار شرح مبادلہ کا نظام رائج ہے جسے ہم لچکدار شرح مبادلہ کا ایک قریبی بدل کا نظام کہتے ہیں. اس نظام میں شرح مبادلہ کا تعین منڈی کی آزاد قوتوں کے ساتھ مرکزی بینک کی جانب سے مداخلت سے ہوتا ہے لیکن شرح مبادلہ کے اس نظام کے ساتھ بہت اتار چڑھاؤ وابستہ ہوتے ہیں. ان اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں غریب ممالک بری طرح متاثر ہوتے ہیں. ان کی آمدنی اور درآمدی بل اور ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کی صورتحال بگڑتی رہتی ہے. چنانچہ غریب ممالک کی جانب سے عالمی سطح پر ایسے اقدامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کی شرح مبادلہ میں واقع ہونے والے اتار چڑھاؤ کم ہو جائے. ابھرتی ہوئی منڈیاتی معاشی مالیاتی بحران. بے شک سرمایہ داری کا عالمی فائنینشیل سیٹ اپ بڑی شان و شوکت سے برجمان ہے لیکن 1990 کی دہائی سے ابھرتی ہوئی منڈیاتی معیشتوں میں بہت مالیاتی بحران پیدا ہوئے لیکن جس نے پوری دنیا کے مالیاتی
اداروں کو اور نظام کو بری طرح متاثر کیا. جیسے 94 سے 95 میں میکسیکو میں مالیاتی اور معاشی بحران پیدا ہوا. 97 میں ایسٹ ایشیائی ممالک میں مالیاتی بحران آیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے 2000 کی شروع میں ترکی اور ارجنٹائنا میں یہ بحران آیا. آپ اس میں یہ کووڈ-19 کا بھی بحران کہہ سکتے ہیں کہ جس سے پوری معیشت اور بالخصوص بالعموم بین الاقوامی تجارت بھی بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوئی. یورپ میں بلند سخت بے روزگاری اور پس شرح افزائش، جبکہ جاپان میں جمود. مغربی یورپ میں 90 کی دہائی میں بے روزگاری کی شرح 10% تھی، جبکہ امیر ممالک میں 5% تھی. اس لیے بے روزگاری کو معاشی نظام میں پائی جانے والے غیر لچکداریوں سے منسوب کیا جاتا ہے جو خاص طور پر محنت کی منڈیوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے مزدور یونین کی اجرتیں غیر لچکدار بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی عالمی سطحوں پر غریب ممالک سے اشیاء کی درآمدات پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. عزیز طلباء، یہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس بکس ہیں ان کی ریڈنگ کریں. صرف اگر آپ کے پاس ہیڈنگز ہوں، اگر آپ ہیڈنگز کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور 1-2 بار ریڈنگ کریں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیٹا سامنے رکھ کر لکھ سکیں. اگر مزید بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے براہ راست میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو 5واں پوائنٹ ہے ری اسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے مسائل، پرابلمس آف ڈیو ٹو ری اسٹرکچرنگ اینڈ ڈاؤن سائزنگ. دنیا بھر میں آج کل ترقی یافتہ ممالک نئے صنعتی ممالک تبدیل ہونے والے ٹرانزیشنل کنٹریز ہیں اور غریب ممالک میں نیو کلاسیکل معیشت دان آئی جس کے نتیجے میں آزاد منڈیاتی نظام کے تمام معاشی مسائل کا حل سمجھا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تمام معاشی مسائل میں اسٹیٹ کا کردار گھٹایا جا رہا ہے اور نجی شعبے کے کردار کو بڑھایا جا رہا ہے. اس لیے پوری دنیا میں ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، ری اسٹرکچرنگ اور پرائیویٹائزیشن کے بنا پر ایک طرف بے روزگاری واقع. یعنی ڈاؤن سائزنگ سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو کام سے نکالنا. جس طرح حالیہ دنوں میں پاکستان اسٹیم مل سے ہزاروں افراد کو نکال دیا گیا اور کہا جا رہا ہے یہ ڈاؤن سائزنگ ہے، جس سے بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آج کل اور جو اسپیشل یہ حالات جا رہے ہیں اس میں بہت ساری فرمیں، بہت سارے انڈسٹریل ممالک جتنی بھی ہیں وہ اس قسم کی حربیں آزما رہے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے کم ترقی یافتہ ممالک میں گہری نوعیت، ڈیپ پاورٹی ان مینی ڈیولپنگ کنٹریز. دنیا کے بہت سے کم ترقی یافتہ ممالک جن کا تعلق ایشیائی، لاطینی امریکہ، افریقہ وغیرہ کے ساتھ ہے، انہیں زبردست افراط زر، غربت، ناموریاں، بیرونی اور اندرونی قرضے اور ادائیگی کے توازن میں خساروں کا سامنا کیا جاتا ہے. اور کوئی 1.2 بلین افراد روزانہ کی آمدنی کا $1 سے بھی کم کما رہے ہیں اور عالمی سطح پر رائج نظام سرمایہ داری غربت اور ناموریوں کو بڑھا رہا ہے. اسی طریقے سے بدلی ہوئی دنیا اور معاشی نثار، چینجنگ ورلڈ اینڈ اکنامکس انٹر ڈیپینڈنس. ایک وقت تھا جب ملکی معیشتوں کی طرح عالمی سطح پر خود کفالت کے حالات پائے جاتے تھے. یعنی جس طرح ایک ملک کے اندر لوگوں کو خواہشات بھی تنوع پایا جاتا تھا اور نہ اشاعت کی وسیع پیمانے پر پیدا کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں ملکی لوگ اپنی ضروریات کو مقامی منڈیوں میں پورا کر لیتے تھے اور اسی صورتحال عالمی سطح پر بھی پائی جاتی تھی. اور عالمی سطح پر اشاع اور افرادی قوت، زرعی قرضوں اور وسائل کی منتقلی بہت محدود تھی. اس صورتحال میں اگر ایک طرف لوگوں کی محدود خواہشات تھیں تو دوسری طرف رائج نقل و حمل کی مقدار بھی بہت کم تھی. اسی طریقے سے سمندر پار پاکستانیوں نے جو ہمارے لیے ریزرو دیتے تھے، اس سے ہمارے ریزرو میں بھی اضافہ ہوتا تھا. سیاح جو ہمارے ملک میں بھی آتے تھے، لیکن جوں ٹائم گزرتا گیا 9/11 کے بعد اور دیگر جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے پوری دنیا میں ایک قسم کے انقلاب آیا. نہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان وغیرہ کے سیاح و صنعت کی جو ہے متاثر ہوئی، بلکہ بھی ڈپارٹمنٹ بڑی بری طرح متاثر ہوئی. عزیز طلباء، یہاں پر کافی ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کو ہینڈس بتا دیے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے یا چینجنگ ورلڈ اینڈ اکنامکس انٹر ڈیپینڈنس ہے، اگر آپ ریڈ کریں تو آپ کو مختلف سالوں میں مختلف ممالک کی برآمدات کا جو اسٹیٹیکل پوائنٹ وہ بھی ملے گا، پلس GDP ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اگر حالیہ دنوں میں
جو پوری دنیا سفر کر رہی ہے اسپیشل ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ اس کو بھی اپنے ان تھیوری میں کوڈ کر سکتی ہیں۔ اس لیکچر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے کہ ڈومیسٹیکلی ٹریڈ کیا ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیا فرق ہے، وہ کون سے بڑے بڑے پوائنٹ ہیں جو آج کل کی دنیا میں یا آج کل کے سناریوں میں انٹرنیشنل تجارت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پہلا جو چیپٹر تھا یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا ابتدائی چیپٹر تھا، یہ تھیوریٹیکل چیپٹر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بکس ہوں گی، آپ ان کو ریڈنگ کریں، جس سے آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا ابتدائی چیپٹر یا اس کے آگے آنے والے ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوسچن یا کیوریز ہوں تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کوسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، وہ اسٹوڈنٹ جو انگلش ورژن یا انگلش جن کا موڈ آف لرننگ انگلش ہے وہ ہمیں بتا دیں، تاکہ میں نے وہ ساتھ دوسری بک بھی ریکمینڈ کی ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ ریڈنگ کریں۔ اگر کوئی ان کو مسائل آ رہے ہیں تو وہ بھی کوسچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ آپ کا تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ 1 ہوگا۔ عزیز طلبہ، ہفتے کے جو 4 دن ہیں میں کوشش کروں گا 3 سے 4 لیکچر آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ کے ہوں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ایگریکلچر اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنے رول نمبر میرے واٹس ایپ نمبر پر اسی پر بھیج دیں، تاکہ پتہ چل سکے، ان کی انرولمنٹ کر سکے کہ کون سے اسٹوڈنٹ ایگریکلچر اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔